लाइफ कोच और ऑथर इरम बिनते सफिया हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग मैम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, ये जो जनरेशन गैप आ चुका है, बहुत बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स एक टाइम था जब पेरेंट्स बच्चों पर असरअंदाज होते थे, अब बच्चे पेरेंट्स पर असरअंदाज होते हैं। ये कम्युनिकेशन गैप को फिल कैसे किया जा सकता है? तब इतना भारी सवाल अच्छा, कम्युनिकेशन गैप को फिल कैसे किया जा सकता है? पेरेंटिंग एक वो वाहिद जिम्मेदारी है जिसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है। Exactly. और हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस तरह से पेरेंट किया था, नॉट नेसेसरली हम अपने बच्चों को वैसे पेरेंट कर सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा ही खूबसूरत कॉल है कि आप अपने बच्चों को उनके ज़माने के लिए रेज़ करो, अपने ज़माने के हिसाब से मत रेज़ करो। अब इसमें ट्रिक बात क्या है? इसमें ट्रिक बात ये है कि हमें तो वही आता है जो हमने सीखा। जो हमें नया सीखना है उसको समझने के लिए आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम वुस्अत फ़हम की मांगें। जो एक चीज़ हम समझते हैं ना कि हमें बस नेचुरली आ जाएगी, नेचुरली एक इंडिविजुअल को सीखना है, अपनी है, अपना ही खून है, बेशक अपनी औलाद है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको उनकी पर्सनालिटी के साथ भेजा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम अ किड ऑफ 80s, राइट? और माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो जनज़ियर्स हैं। अब अगर मैं उनको कहने के लिए बैठूँ, हमारे पास तो फ़ोन नहीं था और हमने तो कभी ये किया ही नहीं था, भाई जो चीज़ हमारे पास नहीं थी वो ज़ाहिर सी बात है हमने नहीं करनी थी। जो चीज़ उनके पास है वो उसी के साथ ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे। सो अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद हिकमत, Right, and you have to learn with the passage of time. But don't you think कि दुनिया में I think कि 50% of the प्रॉब्लम्स या डिस्टर्बेंस या मेंटली डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन ये है फैमिली इश्यूज़ की वजह से है। फाइनेंशियली फिर भी कहीं ना कहीं आप टेकअप या उसको ओवरकम कर लेते हैं। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब है फैमिली की वजह से तो आप फोकस किसी जगह पे नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कितनी अजीब बात है कि अगर 50% हमारे प्रॉब्लम्स भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से हैं, उस पर ना तो कोई किताब है, ना कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई गाइड करने वाला है, ना बच्चों की स्कूल में कॉलेजेस में कोई ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि भाई यू आर गोइंग टू बी मदर फॉर नेक्स्ट 5 years, यू आर गोइंग टू बी फादर इन नेक्स्ट 5 years, तो यू हैव टू डू दिस दिस दिस। इस पर कभी किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसकी वजह ये है कि अगेन वही बात अज्यूम किया जाता है कि खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने अपनी किताब में एक बात लिखी है, मेरा एक चैप्टर है पूरा कि अ गुड पेरेंट इज़ अ तक़वा माइंडफुल पेरेंट, यानी कि जो एक अच्छा इंसान होगा ना, जिसकी शख्सियत में हिल्म होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ मतलब कि रुजू होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि तस्बीह पढ़ ली तो 100 नफल पढ़ लिए तो रोज़े नफली रख लिए, नहीं, वो इबादतें हमारे और हमारे रब के दरमियान है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन मक्की पीरियड में ही वाज ऑल अबाउट इखलाक, ही वाज ऑल अबाउट इखलाक। जिस इंसान का इखलाक अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ अच्छा नहीं है ना, वो बाहर करोड़ों के दिल में राज कर रहा हो, लेकिन यू नो व्हाट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज़। सो अगेन जो आपने कहा, यू एक्चुअली पिन पॉइंट द प्रॉब्लम कि मेंटली अगर हम लोग नहीं सेटल्ड हैं, हम नहीं समझ रहे, नहीं जानते कि हमारे अपनी शख्सियत में कहाँ कहाँ गैप्स हैं, हम उस पर काम नहीं कर रहे, तो फिर पेरेंटिंग मुश्किल हो जाती है। अच्छा इरम, जिस तरह आपकी बुक का टाइटल बड़ा मुझे वो मज़े का लगा कि नो वन टॉट मी दिस, इसके पीछे क्या, ये इसकी डेफिनेशन बताइएगा, ये कहाँ से टाइटल आपके माइंड में आया? और बुक आपने सारी पेरेंटिंग के ऊपर ही है आपकी बुक, ये सारी पेरेंट की पेरेंटिंग के ऊपर है, इट्स नॉट पेरेंट की पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंट की पेरेंटिंग के ऊपर, चाइल्ड पेरेंटिंग पे नहीं है ये एक्चुअली। आई मीन देयर आर कोचिंग सेशंस, आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ मैं, तो पूरी दुनिया में मेरे कोचिंग सेशंस होते हैं, लेकिन नो वन टॉट मी दिस। अगेन आपने वो बात की कि ना सिखाया नहीं जाता, बस ये कहा जब माँ परोगी ना तब पता चलेगा, जब माँ परोगी ना तब पता, तो जब फिर लग पता जाता है, फिर पता नहीं चलता, लग पता जाता है। तो नो वन टॉट मी दिस, किसी ने मुझे नहीं बताया कि इरम तुम्हारी अपनी शख्सियत में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको तुमने सही करना है। तुमको अगर बोलते वक्त गुस्सा चढ़ रहा है और अगर तुम्हें अपनी एंग्जाइटी को, अपने गुस्से को, अपने हाँपने को तुम्हें कंट्रोल करना नहीं आता, अगर तुम्हें बच्चे के चीखने की आवाज़ जो है वो बजाय से कि तुम उसे सूद करो, तुम खुद चिड़चिड़ी हो जाती हो, तो बच्चे ने तो नहीं कहा ना कि मुझे इस दुनिया में लेकर आ, प्रॉब्लम तो आप में है, बच्चे हाँ एग्जैक्टली। सो नो वन टॉट मी दिस कि मुझे अपनी ईगो को काम डाउन करना, मुझे इस बड़े आइडिया से बाहर निकलने के मेरी पैरों के नीचे जन्नत है, नहीं, जन्नत मैंने कमानी है अल्टीमेटली
کما کے ہی جانا ہے جنت میں, ایسے نہیں ہوگا. سو نو ون ٹاٹ می دس. اچھا پھر بچوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ان کو کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے ان کو اتنا کانفیڈینس سے نہیں دیا جاتا. ہم بڑے ہیں, ہم سمجھدار ہیں, تم بڑے ہو کہ ہم بڑے ہیں, یہ کہہ کے ان کا کانفیڈینس بالکل شیک ہو جاتا ہے. ایون کہ شادی تک کا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی پیرنٹس کرتے ہیں, بچے نہیں کرتے ہیں. ہاں, اب یہاں پہ بہت بڑی کنٹروورشل بات ہو جائے گی کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمارا رائٹ ہے, ہم نے پالا پوسا سکھایا پڑھایا لکھایا ہر چیز ہم نے افورڈ کی, تو پھر آپ کا پارٹنر بھی ہمیں چوز کرنے کی وہ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننا جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھی وہ یہ تھی کہ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل کون ہے اور اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ تھیں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فادر نے میرا رشتہ طے کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں اعتراض ہے؟ کہتی مجھے شادی سے اعتراض نہیں, اس بات سے اعتراض ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ کیا. سو وی ہیو دس, مطلب پتہ ہے کیا, ہم نا پک اینڈ چوز کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ پھر مطلب زیادتی ہے نا. اچھا مزے کی بات ہے, اتنے بڑے ہو گئے تم اتنی بھی نہیں سمجھتی, پھر اگر وہ بچہ کچھ اور زیادہ سمجھ جائے کہ ہاں تم اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے, چپ کر کے بیٹھو. ہاں ایگزیکٹلی. بچہ جائے تو جائے گا. تو یہ ہے اگین, یہ ہمیں ہی سمجھنا ہے اور سیکھنا ہے. میں نے ایک چیز بڑی نوٹس کی ہے اپنی کوچنگ سیشنز میں, اکثر جب پیرنٹس مائیں اسپیسیفکلی آتی ہیں تو ان کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کوگنیٹو ڈسٹورشن, یعنی کہ جو ایک سوچ میں جو ایک گیپ ہے, اور وہ ہم سب کے ہوتا ہے, اور میں نے اپنی کتاب میں ڈفرینٹ کوگنیٹو ڈسٹورشنز کے بارے میں بات کی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں یہ نہیں موقع ملا تھا اور ہم تو ٹھیک نکلے, تو وائی آر آر چلڈرن ایکسپیکٹنگ دس. اچھا, نمبر ایک یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, انٹرنیٹ فونز وغیرہ کی وجہ سے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں اب بچے خود ہی سیکھ لیتے ہیں. نمبر ایک, اچھی بھی اور بری بھی. پیرنٹس کو بھی خود ہی سیکھ لینی چاہیے. ایگزیکٹلی. سو اینڈ دا تھنگ از انفارمیشن ایج ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نالجبل ایج ہے, انفارمیشن ایج ہے. تو ہمیں ایز پیرنٹس, ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بچوں کا لیڈر بنایا, ہمیں سفٹ کرنا آنا چاہیے, ہمیں اپنے نالج کو اپڈیٹ کرنا آنا چاہیے. ان کا میموری کارڈ تو بالکل فری ہے, جو کچھ بھی ہوگا وہ ریکارڈ ہوگا, پھر اس کے بعد وہی ایگزیکٹلی آگے جا کے اپنی جوانی میں یا جو کریں گے. لیکن جو فلاس کی آپ بات کر رہے ہیں وچ از ویری رائٹ, کہ ہمیں اپنے فلاس کا نہیں پتہ ہوتا ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی, اس میں بھی ڈسٹربنس آتی ہے کہ ہماری ماں تو ایسی تھی, تمہیں کیا, تم اس طرح کیوں کر رہی ہو. اور پھر لڑکی اپنے فادر سے کمپیریزن کر رہی ہوتی ہے کہ میرے فادر نے تو مجھے ایسے ٹریٹ کیا تھا, تم مجھے کیسے ٹریٹ کر رہے ہو. اور یہ ڈسٹربنس, یہ چک چک بچوں پہ بھی جا کے افیکٹ کرتی ہے, اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ ساس دونوں طرف سے, سسر دونوں طرف سے, کیونکہ وہ لڑکی کے بھی اور لڑکے کے بھی, وہ بھی انوالو ہوتے ہیں. وہ لڑکی کو کہہ رہے ہیں, وہ لڑکے کو کہہ رہے ہیں, مطلب ایک پوری فیملی کی جیوگرافی بڑی عجیب قسم کی آپریٹ کرتی ہے. بالکل صحیح کہا فضا آپ نے, جو وجاہت پہ بات کی نا کہ کانفیڈنس ہی نہیں دیا. اب ایک 30 ایئرس کا لڑکا ہے, آلموسٹ 30 ایئرس کی لڑکی ہے, شادی کو ہو گئے ہیں کچھ سال, ٹھیک ہے, انہیں اگر یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اپنے مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے, اور کبھی بھاگ کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی بھاگ کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی ایک دوسرے سے مطلب کہ لڑ رہے ہیں. What is basically happening? There is a trust issue. Why? Because خود پہ بھی ٹرسٹ کرنا نہیں آتا. So you're very right. If the parents, اگر پیرنٹس بچوں کو کانفیڈنس نہیں دے رہے, اور کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ منہ پھاٹا ہے اور بدتمیز ہے, کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ جب میں مشکل میں ہوں تو میرا ماں باپ مجھے پہلے یہ نہیں کہے گا بتا کہا تھا نا, نہیں کرنا تھا, کیوں کیا, پہلے ڈانٹے گا اور پھر اس کے بعد پچکارے گا. نہیں, میرا ماں باپ کہے گا ہو گئی غلطی, انسان ہو, تم نے اٹھائی ہے مشکل, چلو اب اس کا حل ڈھونڈتے ہیں, یا تم بتاؤ اس کا حل کیا ہے. کولیبریشن کے بارے میں اپنی کتاب میں بات کی کہ کولیبریٹ کرنا سیکھیں, ہم پوچھیں تو صحیح. اچھا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں بچے بہت ضدی ہیں, بٹ الٹیمیٹلی پیرنٹس ضد کر رہے ہوتے ہیں, وہ ضد بچے کی نہیں ہوتی, پیرنٹس اس پر ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تم نے. ہم اپنے فیئر سے آ رہے ہوتے ہیں نا, وی آر ویری فیئر بیسڈ. اکثر کہتے نہیں ہیں مجھے پتا ہے, مجھے دکھ گیا تم نے کرنا نہیں ہے کچھ زندگی میں. اب یہ جو ڈائلاگ ہے, مجھے دکھ گیا ہے تم نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا, کیا واقعی میں دکھ گیا؟ نہیں نا, فیئر ہے نا. تو when those fears become our dialogues, they sink into our child's heart, بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کے کانفیڈنس میں, اس کی سیلف اسٹیم میں اس کو بادر کرتا ہے. اب پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ڈپینڈ کرتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے تم نے کہہ دیا نا, اب میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا, اور ایک بچہ ہوتا ہے اس نے کہہ دیا, میرے پیرنٹ نے کہہ دیا, اب تو کبھی ہو ہی نہیں سکے گا. سو یو نیور نو کہ آپ کو اللہ میں نے پیکج میں کون سا بچہ دیا. اچھا, لاسٹلی جو پیرنٹس اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کو کوئی میسج آپ دینا چاہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے؟ پیرنٹنگ کے حوالے سے جو میں, ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ بڑے انہیلڈ ہیں, ہم لوگ خود بڑی تکلیف میں ہیں, ہم لوگ خود اپنی تکلیف کو
اسیس نہیں کر پا رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی. برنڈ آؤٹ مدرز ہیں, مطلب اچھی مائیں ہیں, پیار کرنے والی مائیں ہیں, لیکن جھنجھلائی ہوئی, تنگ, پریشان. کیا ہے وجہ, کیا ہے جی؟ ہمیں سپورٹ چاہیے. کس طرح کی سپورٹ چاہیے؟ کام کرنے والے بھی ہیں ساتھ میں, ہیلپنگ ہینڈ بھی ہے, مطلب ایموشنل ڈسٹربنس ہے نا, ایموشنل ڈسٹربنس ہے. یو ہیو ایکسٹینسو فیملی بٹ ایموشنل ڈسٹربنس ہے. ہاؤ ڈو یو سیکھو اس بات کو. کو ریگولیشن کا مطلب کیا ہے, سیلف ریگولیشن کا مطلب کیا ہے, ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دس ان مائی بک. اپنی بک میں اس بارے میں بات کی ہے, انگلش میں بھی اردو میں بھی, کہ وہ اسکل سیکھیں تاکہ زندگی اپنی پہلے سہل کریں. خود سہل ہوں گے تو لوگوں کو آپ سہل زندگی دے سکیں گے. فرسٹ آف آل ہمارے زوج اور ہمارے بچے اور ہمارے پیرنٹس. خود مینٹلی آپ کمفرٹیبل ہوں گے, خود آپ اپنے ایک ٹریک پر ہوں گے, تبھی آپ آگے یہ چیز شفٹ کر سکیں گے نا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ارم, بہت شکریہ. اور میں تو یہ کہوں گا جو پیرنٹس جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ جو ان کی بک ہے بہت زبردست ہے. اگر ٹائم ملے تو یہ بک آپ لازمی پڑھیے گا ناظرین.